ہاں جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد۔ ہم نے اس سے پہلے جو چیز پڑھی ہے وہ ہے کہ ماخذ قرآن کے حوالے سے آہ، مختلف ماخذ ہیں، ماخذ شریعت، ان میں قرآن و سنت کے بعد اجماع، اقوال صحابہ، قیاس، استحسان، استحساب، مصالح مرسلہ، سد ذرائع، عرف اور پہلی شریعتوں کے احکام۔ ٹھیک ہے، ان میں سے ہم نے قرآن مجید کا کچھ حصہ، میرا حال ہے، ہم نے پڑھا ہے، ذکر کیا تھا۔ اس کے بعد قرآن مجید کے حوالے سے آپ کو پتہ ہے کہ یہ دین کی اول اول جو ماخذ ہے دین کا، اسلام کا، وہ قرآن مجید ہے، اور ثانی سنت نبوی ہے۔ تو قرآن مجید کی پہلی اور آخری آیت، اس کے بارے میں ہم نے پڑھا تھا کہ پہلی آیت جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں، اقرأ بسم ربک الذی خلق، اور آخری آیت کے بارے میں جو کہا گیا ہے کو یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وذروا ما بقی من الربا، یہ ہے، اور اس کے ساتھ اس کے بعد کی دو آیتیں۔ اس کے علاوہ ہم نے یہ بھی پڑھا ہے کہ 23 سال تک تھوڑا تھوڑا داخل ہونے کی جو حکمتیں ہیں وہ کئی قسم کی ہیں، ان میں 5 یہاں پہ مذکور تھیں کہ دعوتی مہم کے دوران رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رہنمائی فرمانا، ڈھارس بندانا اور دلجوئی کرنا، دشمنوں کو چیلنج دینا اور ان پر قرآن کے اعجاز کو واضح کرنا، قرآن مجید کے سمجھنے اور اسے زبانی یاد کرنے میں مسلمانوں کو آسانی پہنچانا، احکام کے مقرر کیے جانے اور ان کو ذہنوں میں بٹھائے جانے سے متعلق تدریجاً حالات کا ساتھ دینا، اس بات کا ناقابل تردید ثبوت پیش کرنا کہ قرآن کا نزول اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوا ہے۔ اسی طرح قرآن مجید میں اعجاز کے مختلف پہلو ہیں، یعنی یہ ایک معجزہ ہے اور اس کے اعجاز کے مختلف پہلو ہیں۔ ان میں سے ایک اس کے الفاظ اور اس اسلوب بلاغت۔ ٹھیک ہے، اس کے اس کے الفاظ جو ہیں وہ جس انداز سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کلام کیے ہیں، یہ بلیغ ترین الفاظ ہیں۔ اسی طرح اس میں گزشتہ اقوام کی خبریں دینا اور آئندہ والے واقعات کی پیشگوئی کرنا، جیسے صحیح بتایا گیا ہے ویسے ہی ہے۔ اسی طرح علمی حقائق پر مشتمل ہونا، قرآن مجید کا علمی حقائق پر مشتمل ہونا جن کی موجودہ سائنس نے تصدیق کی ہے، نہ بھی کرے تو ہمیں اس سے غرض نہیں ہے، لیکن یہ حقیقت ہے کہ قرآن مجید علمی حقائق پر مشتمل ہے، کیونکہ ہمارے ہاں جو سائنس ہے یہ تو تبدیل ہوتی رہتی ہے، اور اس میں ہو سکتا ہے کہ غلطی امکان ہو، یہ غلطی کا امکان ہے اور ہوتا ہے اور ہو سکتا ہے۔ اس بنا پر ہم سائنس کو شریعت کے مقابل کبھی بھی نہیں سمجھیں گے، نہ ہی ہم یہ سمجھیں گے کہ سائنس تصدیق کرے، کیونکہ قرآن جو ہے یہ واقعتاً اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے اور علمی حقائق پر مشتمل ہے، اور یہی اصل چیز ہے۔ ٹھیک ہے، ہمارا اس پر ایمان ہے، سائنس اس کی تصدیق کرے یا نہ کرے، ہمیں اس سے ایک تائید جب ہوتی ہے کسی چیز کی تو وہ اسی طرح ہی ہے جیسے نبی کرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک دفعہ تشریف فرما تھے، تو سیدنا زید بن حارثہ اور ان کے بیٹے اسامہ، چونکہ اسامہ رضی اللہ تعالی عنہ کا رنگ جو ہے وہ سفید نہیں تھا اپنے والد کی طرح، تو لوگ طرح طرح کی باتیں کیا کرتے تھے۔ تو ایک دفعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ویسے ان سے محبت بہت تھی، اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت بہت تھی، کیونکہ ام ایمن کی اولاد تھے۔ ام ایمن نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی والد کی طرف سے ملی ہوئی لونڈی تھی، اور زید آپ کے بہت چہیتے غلام اور متبنہ بھی تھے۔ تو اس بنا پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بڑی محبت تھی، لیکن لوگ باتیں کیا کرتے تھے یعنی جس طرح ہوتی ہیں۔ تو ایک دفعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے، اور یہ دونوں باپ بیٹا ایک ہی جگہ سوئے ہوئے تھے، اور ان دونوں کے چہرے ڈھانپے ہوئے تھے، صرف پاؤں نظر آ رہے تھے۔ تو ایک کاہن آیا، اور اس نے آ کے، وہ پتہ نہیں کسی اور غرض سے آیا، تو وہ آ کر اس نے جب پاؤں دیکھے تو وہ کہنے لگا یہ ایک دوسرے میں سے ہیں، یعنی یہ دونوں باپ بیٹا ہیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کی بات سن کر بڑے مسکرائے۔ تو مقصد یہ ہے کہ سائنس اگر تو
توثیق کرتی ہے کسی چیز کی، توثیق اس نے کیا کرنی ہے یعنی تائید کرتی ہے کسی چیز کی، تو ہم اس بات کو مستحسن تو کہیں گے، لیکن ہم ایمان پھر بھی قرآن پر ہی رکھیں گے، اور اس کو یہ نہیں سمجھتے کہ یہ حتمی چیز ہے جو اس نے ذکر کی۔ تو اسی طرح آ، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر قرآن کے نزول کے حوالے سے سائنس نے اگر تصدیق کی ہے تو یہ بات اپنی جگہ پر، لیکن ہم یہ سمجھتے ہیں، ہمارا ایمان ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو نازل کیا ہے، اور اس میں کسی قسم کا کوئی شک نہیں ہے۔ اسی طرح اس میں ایک یہ ہے کہ قرآن کا لوگوں کو شریعت دے کر ان کے حقوق کی نگہداشت کرنا، اور ایک ایسا مثالی معاشرہ مارز وجود میں لانا جس میں انسانیت کو سعادت و خوش بختی نصیب ہو، اور جو اس کے زیر سایہ آئے، چاہے وہ مرد ہو، عورت ہو، غلام ہو، چھوٹا بڑا وغیرہ وغیرہ، ٹھیک ہے۔ اسی طرح آ، قرآن میں کوئی لفظ غیر عربی نہیں ہے، اس پہ بھی ہم نے بات کی تھی کہ چونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے کہ یہ لسان عربی مبین ہے، اس لیے اس میں کوئی شک کی گنجائش نہیں۔ اسی طرح قرآن کا تواتر، کہ قرآن کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہونا کامل تواتر سے، یعنی ایک ایسا ذریعہ سے ہے جو انسانی تصور کے مطابق علم یقین کی بلند ترین مرتبے کا پتہ دیتا ہے، اس لیے وہ ہر ایک جزیہ میں قطعی الصلت اور قطعی ثبوت ہے، لیکن اپنی دلالت میں اس کے کچھ الفاظ قطعی اور کچھ ضمنی۔ اسی طرح اسلامی قانون میں قرآن کا مقام یعنی شریعت، اس پہ بھی ہم نے بات کی تھی۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہیں ہم نے پہلے اس حوالے سے اس میں ذکر کی ہیں اور ہم نے پڑھا ہے۔ اسی طرح قرآن میں احکام کے بیان کا طریقہ، کہ بعض اوقات احکام قرآن مجید میں احکام کا تذکرہ کبھی امر کے سیغے سے ہوتا ہے، جیسے اس آیت میں اقیم الصلاۃ لدلوک الشمس، اسی طرح کبھی صیغہ جزم کے ساتھ یا نہیں کے ساتھ، جیسے ولا تنکحوا ما نکح آباؤکم، اور اسی طرح جیسے فعل مکتوب یہ کہہ کر کے فعل مکتوب یعنی فرض ہے، جیسے کتب علیکم الصیام، اور اسی طرح کسی چیز سے منع کیا جانا، کہ جیسے لا خیر فی کثیر من نجواہم، اسی طرح یعنی یہ مختلف انداز ہیں جو قرآن مجید میں احکام کو ذکر کرتے ہوئے ذکر کیے گئے ہیں، ہم نے اس پہ بھی بات کی تھی۔ ہاں جی، آگے اب یہاں تک میرا حال ہے ہم پہنچے تھے، ایسا ہی ہے؟ سر جو ریکارڈنگ تھی نا اس میں قرآن میں احکام کے بیان یہ والا نہیں پڑھا تھا؟ ہاں جی، یہ اوپر جو گزرا ہے۔ جی سر۔ ہم، چلیں اس میں سب سے پہلی بات یہی ہے، جیسے ہم نے ذکر کیا ہے کہ قرآن مجید میں جو احکام کا انداز ہے وہ مختلف انداز سے احکام کو نازل کیا ہے، کبھی صیغہ امر کے ساتھ جیسے اقیم الصلاۃ لدلوک الشمس، اور اسی طرح نہیں کے ساتھ ولا تنکحوا ما نکح آباؤکم، اور کبھی مکتوب فرض کے معنی کے ساتھ یا لفظ کے ساتھ جیسے کتب علیکم الصیام، اور اسی طرح جب نہیں کے ساتھ ذکر کیا جاتا ہے کہ لا خیر فی کثیر من نجواہم، اور اسی طرح کبھی فرضیت پر زور دینا مقصود ہو تو اس کی خلاف ورزی کا نتیجہ بتایا جاتا ہے، جیسے میراث کے احکام ذکر کرنے کے بعد اس آیت میں تلک حدود اللہ ومن یطع اللہ ورسولہ يدخل جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا وذلک الفوز الکبیر ومن یعص اللہ ورسولہ ويتعد حدودہ يدخل نارا خالدا فیہا وَلَهُ عَذَابٌ مُهِينٌ، ٹھیک ہے۔ اسی طرح قرآن کریم سے احکام کا استنباط کرتے وقت ان تمام چیزوں کا خیال رکھنا ضروری ہے، چنانچہ ہر وہ فعل جس کی قرآن نے ستائش کی ہو یا اس کے کرنے پر ثواب کا وعدہ کیا ہو وہ فرض یا مندوب ہے، اور ہر وہ فعل جس کی قرآن نے مذمت کی ہو یا اس کے کرنے پر کسی سزا کا ذکر کیا ہو وہ حرام یا مکروہ ہے، اور ہر وہ فعل جس کے ساتھ احل لکم یا لا جناح علیکم، لا جناح علیکم اور اس طرح کے الفاظ جو ہیں وہ ذکر کیے گئے ہوں، اس میں یا اس کے ساتھ مذمت ستائش سزا اور ثواب میں سے کسی کا ذکر نہ کیا گیا ہو وہ مباح یعنی جائز ہے، ٹھیک ہے۔ تو بلحاظ مضامین قرآن میں احکام کی اقسام، اپنے مضامین کے اعتبار سے قرآن تین طرح کے احکام اس میں مذکور ہیں، ایک جن کا تعلق عقائد سے ہے جیسے توحید و رسالت اور آخرت وغیرہ،
تقدیر بھی ہے اس میں شامل، اور قرآن اور دیگر جتنی بھی یہ عقائد کے ساتھ متعلق چیزیں ہیں۔ اور دوسرا جن کا تعلق اخلاق و آداب، جیسے سچائی، پاک دامنی، والدین سے حسن سلوک، رشتہ داروں کی داد رسی، جھوٹ وغیرہ سے پرہیز وغیرہ۔ اور تیسرا جن کا تعلق اعمال سے ہے، ٹھیک ہے، اور وہ یا تو عبادات ہیں جیسے نماز، روزہ، حج، نظر، اعتکاف وغیرہ، یا معاملات جیسے حدود، خرید و فروخت، جہاد، خاندانی امور اور معاشرہ کی تنظیم وغیرہ۔ تو یہ آخری قسم فقہ اور اصول فقہ کا موضوع ہے۔ یعنی پہلے ہم عقائد کے اندر ہم قطعی طور پر جو ہے وہ اس پہ غور و خوض کرنے کی، ہمیں بہت زیادہ غور و خوض کرنے کی اجازت نہیں ہے کہ اس سے مستنبط کیے جائیں احکام، اور اس کے بارے میں غور و فکر کیا جائے اور پھر اس سے جو ہے وہ اپنے لیے کوئی راہ متعین کی جائے، ایسی نہیں ہے۔ بلکہ عقائد جتنے جیسے جس انداز سے موجود ہیں ان کو اسی طرح ہی قبول کرنا اور اس پر ایمان لانا فرض ہے۔ اسی طرح جو اخلاق و آداب ہیں، وہ جیسے جیسے ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یا اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں جیسے جیسے ذکر کیے ہیں، ہمیں اسی طرح ہی ان کو اپلائی کرنا ہے اپنے اوپر۔ البتہ جب عبادات، معاملات اور دیگر چیزیں جتنی بھی ہیں، ان تمام میں جو اصول فقہ کا موقف جو موضوع ہے وہ یہی ہے۔ اس کے بعد آ جاتی ہے دوسری چیز، قرآن کے بعد سنت۔ یہ ماخذ شریعت میں دوسری چیز ہے۔ تو دوسرا ماخذ شریعت سنت ہے۔ سنت کی تعریف عربی زبان میں سنت کے معنی سیرت اور طریقہ کے ہیں، اور علماء اصول فقہ کی اصطلاح میں اس سے مراد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال و افعال اور تقریرات ہیں۔ تقریرات یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی چیز کو دیکھا اور پھر اس پہ آپ نے کوئی تبصرہ نہیں فرمایا، اور نہ ہی اس کے بارے میں کوئی چیز جو ہے اس کو پسند ناپسند کے حوالے سے ذکر کی۔ تو یہ ہے کہ آپ نے خاموشی اختیار کی، گویا کہ آپ اس کو روا سمجھتے ہیں۔ اسی طرح جو آپ سے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت کے بعد صادر ہوئے، لہذا وہ یا تو قولی ہوتے ہیں یا فعلی یا تقریری۔ تقریری سے مراد یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کام کو کرتے دیکھا اور اس پر اعتراض نہ فرمایا۔ قولی سنت کی مثال نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد ہے، انما الاعمال بالنیات و انما لکل امرئ ما نوی۔ اور اسی طرح فعلی سنت کی مثال نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عبادات جیسے نماز، روزہ، زکوٰۃ اور حج وغیرہ کو ادا کرنا۔ تقریری سنت کی مثال یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز عصر کے بعد میں صحابہ کرام کے اجتہاد کو برقرار رکھا۔ جب ان میں سے بعض نے بنو قریظہ تک پہنچنے سے پہلے ہی عصر کی نماز پڑھ لی اور بعض نے وہاں پہنچ کر مغرب کے بعد ادا کی، تو روانہ ہونے سے پہلے آپ نے ان سے فرمایا تھا کہ تم میں سے کوئی شخص نماز اس وقت ادا کرے جب وہ بنو قریظہ تک پہنچ جائے۔ لیکن راستے میں نماز کا وقت آ گیا تو بعض نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق نماز کو مؤخر کیا یہاں تک کہ مغرب ہو گئی، اور بعض نے اسی وقت پڑھ لیا کہ مقصد یہ تھا کہ جلدی پہنچو۔ تو ان دونوں میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اعتراض نہیں فرمایا۔ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے سنت کی حفاظت، اللہ تعالیٰ نے جس طرح اپنی کتاب قرآن کریم کی حفاظت فرمائی، اسی طرح اپنے رسول کی سنت کو بھی محفوظ رکھا ہے۔ جیسے اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، انا نحن نزلنا الذکر و انا لہ لحافظون، ہم ہی نے ذکر کو نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ اور یہ اس لیے کہ قرآن کریم اپنے احکام کو بیان کرنے میں مکمل ہو ہی نہیں سکتا جب تک اس کے ساتھ سنت کا بیان نہ ہو۔ اسی لیے امام شافعی بیان کرتے ہیں رحمہ اللہ کہ سنت کو قرآن سے الگ نہیں بلکہ دونوں کو ایک ہی نو گردانتے تھے، اس لیے کہ وہ دونوں مل کر وہ ایک اصل بناتے ہیں جس کی نص یا نصوص کے لفظ سے تعبیر کی جاتی ہے۔ جب ہم کہتے ہیں نا کہ یہ نص ہے، تو وہ نص قرآنی بھی ہو سکتی ہے اور نص نبوی بھی ہو سکتی ہے، ٹھیک ہے۔ شریعت کے احکام بتانے میں یہ دونوں ایک دوسرے سے پورا پورا تعاون کرتے ہیں، لیکن اس کے ساتھ یہ بھی حقیقت ہے کہ احکام کی استنباط میں سنت سے قرآن سے الگ سنت خود بھی ایک اصل ہے۔ یعنی اگر ہم استنباط کریں تو دونوں ایک ہی ہیں، اس لیے دونوں سے استنباط تو کرنا ہے، لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ قرآن جو ہے اس کو سنت کہا جائے اور سنت جو ہے اس کو قرآن کا نام دے دیا جائے۔ وہ دونوں الگ الگ ہیں اور دونوں ہی اپنی اپنی اصل میں اصل ہیں۔ اسی لیے اس میں قرآن سے زیادہ زائد بہت سے احکام کا ذکر ہوا ہے، جیسا کہ آپ کو انشاءاللہ بعد میں آگے جا کے معلوم ہوگا، اس کی مثالیں آپ کے سامنے آئیں گی۔ اسلامی قانون میں سنت کا مقام، یعنی شریعت میں جو ہے سنت کا کیا مقام ہے؟ سنت چاہے قولی ہو، فعلی یا تقریری،
اسلامی قانون میں اس کا حجت یعنی واجب الاتباع ہونا قرآن کریم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے ارشادات اور صحابہ و تابعین اور بعد کے تمام علماء کے آج تک کے اجماع سے ثابت ہے، اور یہ اجماع قیامت تک جاری رہے گا انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم فآمنوا باللہ، ایک اور جگہ پہ ہے فآمنوا باللہ ورسولہ النبی الامی، ایک تیسری جگہ ہے انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ، ایک اور جگہ ہے من یطع الرسول فقد اطاع اللہ۔ ان آیات اور بہت سی دیگر آیات میں اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول پر ایمان اور اس کے واجب اطاعت ہونے کو، اپنے پر ایمان اور اپنے واجب اطاعت ہونے کو ساتھ ملا کر بیان کیا۔ لہذا جو شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لایا اور اس نے آپ کی اطاعت کی، تو اس نے یہ ایمان لانے اور اطاعت کرنے کا کام اللہ تعالیٰ ہی کے حکم سے کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی رسالت کی تبلیغ کا حکم دیتے ہوئے فرمایا یا ایھا الرسول بلغ الیک، اور اس میں ما انزل اللہ میں صرف قرآن ہی نہیں آتا بلکہ اس میں سنت بھی شامل ہے، کیونکہ قرآن کی طرح وہ بھی وہی ہے، جیسا کہ فرمان ہے وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی۔ گویا سنت کو تھامنا اللہ تعالیٰ سنت کو تھامنا گویا سنت کو تھامنا اللہ تعالیٰ کی شریعت کو تھامنا ہے۔ حدیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم میں سے کوئی شخص مومن نہیں ہو سکتا تا وقت کہ اس کی خواہش اس چیز کی تابع نہ ہو جائے جسے لے کر میں آیا ہوں۔ نیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت کے سب لوگ جنت میں داخل ہو جائیں گے سوائے اس شخص کے جس نے انکار کیا۔ صحابہ نے عرض کیا اللہ کے نبی، انکار کس نے کیا؟ فرمایا جس نے میری اطاعت کی وہ جنت میں داخل ہوا، اور جس نے میری نافرمانی کی اس نے انکار کیا۔ ایک اور حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے سنو، مجھے قرآن دیا گیا ہے اور اس جیسی ایک اور چیز، اسی طرح ایک اور ارشاد ہے میں نے اپنے بعد تم میں دو چیزیں چھوڑی ہیں، ان کے بعد تم گمراہ نہیں ہو سکو گے، اللہ کی کتاب اور میری سنت، یہ دونوں ایک دوسرے سے الگ ہرگز نہیں ہیں یہاں تک کہ حوض پر میرے پاس آ جاؤ۔ اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں اور آپ کی وفات کے بعد تمام صحابہ کا اس بارے میں اجماع تھا کہ سنت کی پیروی واجب ہے۔ اپنی زندگی کے ہر چھوٹے یا بڑے کام میں وہ سب سنت کی پوری پوری پیروی کرتے، چاہے اس کا تعلق عبادات سے ہو یا معاملات سے، اور کبھی دو حکموں کے درمیان جن میں سے ایک قرآن میں آیا ہو اور دوسرے کا بیان سنت ہوا ہو انہوں نے فرق نہیں کیا، بلکہ دونوں کی انہوں نے یکساں طور پر پیروی کی۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد پیش آنے والے کسی مسئلہ میں اگر وہ کوئی حکم قرآن میں نہ پاتے تو سنت کی طرف رجوع کرتے۔ سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کو زیر غور معاملہ میں کوئی حدیث یاد نہ ہوتی تو آپ لوگوں کی طرف نکلتے، ان سے دریافت کرتے کہ کیا تم میں سے کوئی اس بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی حدیث سنت پاتا ہے، یاد ہے؟ یہی طرز عمل حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، بلکہ تمام صحابہ و تابعین اور بعد کے علماء میں ہر اس شخص کا تھا جسے کبھی فتویٰ دینے اور قاضی بننے کا مرحلہ درپیش ہوا۔ کوئی ایک شخص ایسا نہیں ملتا جسے اس بارے میں اختلاف ہو کہ اگر سنت صحیح ثابت ہو جائے تو وہ واجب اطاعت ہے۔ ہاں جی، اس کے بعد جناب قرآن کے احکام کے ساتھ سنت کے احکام کا مقام۔ قرآن کے احکام کے ساتھ سنت کے احکام تین طرح سے آتے ہیں۔ ایک اس طرح سے کہ وہ ان کے مطابق ہوں اور ان کی تائید کرتے ہوں، جیسے نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج کے فرض ہونے کے احکام، شرائط اور ارکان کا ذکر یہ بغیر۔ دوسرا اس طرح سے کہ اس میں قرآنی احکام کی تفسیر و تشریح ہو، یعنی ان کے مطلق کو مقید کرنا، ان کے مجمل کی تفصیل بیان کرنا اور ان کے عام کی تخصیص کرنا، جیسے وہ تمام احکام جن میں نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، لین دین اور خرید و فروخت وغیرہ سے متعلق تفصیلات بیان کی گئی ہیں۔ تیسری اس طرح سے کہ وہ قرآن احکام پر اضافہ ہوں، یعنی ان میں کسی ایسی چیز کو فرض قرار دیا گیا ہو جس کے بارے میں قرآن خاموش ہے، یا کسی ایسی چیز کو حرام کیا گیا ہو جس کے بارے میں قرآن نے کچھ نہیں بتایا، جیسے پھوپھی اور بھتیجی یا خالہ اور بانجی کو بیک وقت نکاح میں رکھنے کو حرام قرار دینا، شادی شدہ زانی کو سنسار کرنا، اور دو گواہ نہ مل سکنے کی صورت میں قسم کے ساتھ ایک ہی گواہی کو قبول کر لینا وغیرہ۔ پہلی دو قسموں کے پہلی دو قسموں کے احکام کے بارے میں فقہا کے درمیان کوئی اختلاف نہیں ہے، سب تسلیم کرتے ہیں کہ سنت میں ایسے احکام آئے ہیں اور ان کی پیروی ضروری ہے، اور یہ کہ سنت میں مذکور زیادہ تر احکام ایسے ہی ہیں، البتہ تیسری قسم کے احکام کے بارے میں ان کے درمیان اختلاف پیدا ہوا ہے،
اور وہ دو پہلوؤں سے، ایک اس پہلو سے کہ وہ کچھ حدیث حیثیت سے آئے ہیں، آیا اس حیثیت سے کہ قانون دینے میں سنت قرآن سے الگ اپنا وجود رکھتی ہے، یا اس حیثیت ہے کہ وہ قرآن نصوص کے تحت داخل ہے، اور دوسرا اس پہلو سے کہ آیا انہیں ثابت مان لیا جائے کہ ان کی پیروی اس طرح ضروری ہو جیسے پہلی دو قسموں کے احکام کی پیروی۔ پہلے پہلو کی اعتبار سے جمہور علماء کا مسلک یہ ہے کہ یہ احکام اس حیثیت سے آئے ہیں کہ قانون دینے میں سنت قرآن سے الگ اپنا وجود رکھتے ہیں۔ اس کی دلیل اللہ تعالیٰ کا یہ ارشاد ہے، من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے رسول کی اطاعت کی در حقیقت اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث کہ سنو مجھے قرآن دیا گیا ہے اور اس جیسی ایک اور چیز۔ ہاں جی، علماء کا ایک گروہ مسلک، ان کا مسلک یہ ہے کہ یہ احکام قرآنی نصوص کے تحت داخل اور انہی کے تابع ہیں، کیونکہ سنت قرآن ہی کی تشریح اور اپنے مطالعے میں اسی کی طرف رجوع کرنے والی ہے۔ وہ اس کے مجمل کی تفصیل بیان کرتی ہے، اس کے مشکل کا ازالہ کرتی ہے اور اس کے عام کی تخصیص کرتی ہے، اور اس کی طرف قرآن کریم نے یہ کہہ کر ارشاد کیا ہے، ما فرطنا فی الکتاب من شیء، ہم نے کتاب میں کوئی چیز ذکر کیے بغیر نہیں چھوڑی۔ اور اسی کو دوسری آیت میں یوں بیان کیا گیا ہے، وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ، اور ہم نے آپ کی طرف ذکر اتارا تھا کہ آپ لوگوں کو وہ سب بتائیں جو ان کی طرف اتارا گیا ہے۔ علماء کی یہ دونوں گروہ اس موضوع سے تعلق رکھنے والی آیات اور احادیث کی اپنے اپنے نقطہ نظر کے مطابق تفسیر کرتے ہیں، البتہ دوسرے گروہ کو بعض ایسی دور از کار تعویلات کا سہارا لینا پڑا جن کو سمجھنے کے لیے خاصی ذہنی مشقت کی ضرورت ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ دونوں گروہوں کا یہ اختلاف محض لفظی ہے، کیونکہ دونوں کا اس بارے میں اتفاق ہے کہ سنت میں بعض ایسے نئے احکام پائے جاتے ہیں جو قرآن میں نہیں ہیں۔ اب آپ اس کو کوئی واضح کرے گا جو ابھی پڑھا ہے؟ علماء کے جو دو موقف ذکر کیے گئے ہیں، کیا سمجھ آئی ہے؟ موجود ہیں آپ سب؟ جی سر۔ تو کوئی سمجھ آئی ہے تو بتا دیں۔ ایک گروپ کہتا ہے کہ بہت سارے سنت کے احکام ایسے ہیں جو قرآن میں تو موجود نہیں ہے، لیکن سنت سے ان کی دلیل ملتی ہے۔ تو اس کی مثال ہم ادائیگی یا نماز کو کہہ سکتے ہیں۔ سمجھ نہیں آئی بات کی۔ سر آپ نے دو احکام بتائی ہیں نا، سنت یعنی ایک علماء کہتے ہیں کہ قرآن میں جو چیزیں نہیں ہے وہ ہمیں سنت سے ملتی ہیں، تو ہم اس کی اگزامپل ادائیگی یا نماز کو کہہ سکتے ہیں۔ نہیں، جو مقصد ہے نا میرے سوال کا اس کو پہلے تھوڑا سا ذکر کر دیں۔ میں یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ انہوں نے دو اقسام بیان کی ہیں ماخذ شریعت کے حوالے سے، کہ قرآن کے اندر جو حکم احکام ہیں ان کا اور سنت کے اندر جو احکام ہیں ان کا، انہوں نے آپس میں ان کا تقابل کیا ہے، تو اس کو کیسے واضح کیا جا سکتا ہے؟ کچھ آداب زندگی ہیں جو ہمیں سنت سے پتہ چلتی ہیں، نہیں، قرآن میں وہ تو تو ہم نے پہلے بہت پہلے اس چیز کا پتہ کیا ہے۔ ویسے بھی سنت سے بھی آداب زندگی کا پتہ چلتا ہے، قرآن سے بھی آداب زندگی کا پتہ چلتا ہے۔ اصل میں کوئی اور مقصد ہے جو یہاں واضح کیا گیا ہے، کوئی اور بتا سکتا ہے؟ ہاں سر، بس مجھے اتنا سمجھ آیا کہ جو دونوں گروہ ہیں اور قرآن و حدیث کے متعلق جو بھی احکامات مطلب قرآن و حدیث دونوں پہ عمل کرنے کے بارے میں جو بھی احکامات آتے ہیں، اس میں فرق یہ ہے کہ صرف لفظوں کا فرق ہے، باقی مطلب نقطہ نظر تو ایک ہی ہے دونوں کا۔ نہیں، یہ بات نہیں ہے، کوئی اور ذکر کریں، جو ہم نے پڑھا ہے نا وہ بتائیں۔ جی سر اس میں تھوڑا سا یہ ہے، جو بھی دو پوائنٹس ہم پڑھے تھے اس میں یہ ہے نا کہ کچھ ایسے پوائنٹس ہیں جو ہمیں حدیث سے ملتے ہیں پر ہمیں وہ قرآن سے نہیں ملتے ہیں، جیسے کہ مطلب جب بھی ہم نے پڑھا کہ خالہ کا اور جو بھانجی تھی ان کا ایک ساتھ نکاح نہیں ہوتا، یہ والے جو احکام ہے ہمیں قرآن سے نہیں ملتے تھے، ہمیں سنت ملتے ہیں۔ اللہ اکبر، کوئی اور ذکر کرے؟ سر یہ کہ پہلا جو گروہ ہے علماء کا وہ یہ کہتے ہیں کہ قرآن جو ہے وہ سنت سے الگ ہے، کہ ہاں، دونوں الگ الگ ہیں، یہ اور اصل مقصد اس تھا۔ پہ پھر وہ اس پہ یہ دلیل لیتے ہیں میت اللہ اور رسولہ کی، قرآن کی آیا کو اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو ایک کو، اور دوسرا مسئلہ یہ کہتا ہے کہ نہیں، کیونکہ سنت جو ہے وہ قرآن کی ہی تشریح ہے،
तो इसलिए वो दोनों अलग अलग नहीं है, हम उनको एक ही काउंट करेंगे। अल्लाह अकबर, ये बिल्कुल ऐसा ही है जिस तरह अभी जिक्र हुआ है, इसको जहन में रखिए कि असल में आगे जाके ना इसमें इसकी बुनियाद पर बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है। पहली बात, सिंपली एक बात मैं आपको जिक्र करता हूँ कि कुछ लोग सिर्फ कुरान को ही मानते हैं और वो कहते हैं कि बस कुरान है ना, ये काफी है, और बाकी जो है जो तफसील है इसकी कुरान मजीद की, वो अ, तफसील सुन्नत से है। और उन्होंने एक आयत भी इस सिलसिले में जिक्र की है कि मा फर्रतना किताब मिन शै, कि हमने कोई चीज भी कुरान मजीद में नहीं छोड़ी जिसका जिक्र नहीं है। उन्होंने इस बात को दलील भी बनाया है, ठीक है ना। तो जबकि दूसरे ये कहते हैं कि नहीं, ऐसा नहीं है, बल्कि कुरान मजीद जो है उसमें अलग से भी शरीयत का जिक्र है, यानी अहकाम मौजूद हैं। और वो अहकाम जो हैं वो शरीयत ने बयान किए हैं, वाज़ेह तौर पर हमारे सामने है। इसलिए ये कह देना कि ये सिर्फ मुजमल को जो है वो मुफस्सल करना है, या मुतलक को मुक़य्यद करना है, या इस तरह जैसे ये बाकी चीज़ें हैं, तो ये यहाँ तक ही नहीं है, बल्कि वो अलग एक हैसियत रखती है। और कुरान मजीद जिस तरह अहकाम उसमें से है, इसी तरह सुन्नत में से भी अहकाम है। तो बहरहाल ये दोनों में थोड़ा सा फर्क है, तो इसको समझने की जरूरत है। अच्छा, अब यहाँ पे अ, जो है वो दूसरे पहलू से, यानी इस पहलू से कि आया सुन्नत के इन अहकाम को तस्लीम किया जाए कि उनकी पैरवी भी जरूरी हो। तमाम आइमा हदीस और मालिकिया शाफी और हम्बलिया में से जमहूर का मसला किया है कि अगर ये अहकाम सही रिवायत से मिल जाए तो इन्हें साबित समझा जाएगा और वो वाजिब इताअत होंगे। यानी इस पे भी आगे जाके फर्क आ गया कि बाज लोग फिर कहते हैं कि जो कुरान के अहकाम है वो तो कतई दलाला और कतई सबूत के साथ हैं, इसलिए उनको मानना फर्ज है। और हदीस जो है वो उस अंदाज से नहीं, इसलिए उसमें तो जबकि एक पहलू ये था। दूसरा पहलू ये है कि सुन्नत के अहकाम को साबित तस्लीम कर लिया जाए कि उनकी पैरवी भी जरूरी हो। तमाम आइम्मा हदीस इस बात पर जो है वो मुत्तफिक हैं कि जब सही रिवायात से मिल जाए कोई चीज, कोई अहकाम वगैरह, तो उन्हें साबित समझा जाएगा और उन पर अमल करना वाजिब है, उनकी उसकी इताअत करना वाजिब है। अच्छा, इसमें फिर आगे हनफी उलमा का मसलक ये है कि ये अहकाम अगर मुतवातर या मशहूर अहादीस के जरिए मिले तो इन्हें साबित तस्लीम किया जाएगा और वो वाजिब इताअत होंगी। लेकिन अगर ये अखबार अहाद के जरिए मिले तो इन्हें साबित तस्लीम नहीं किया जाएगा और वो वाजिब इताअत ना होंगी, क्योंकि ऐसी सूरत में वो कुरान के नासख होंगे और कुरान का नसख और इसी तरह कुरान के आम की तफसीर अखबार अहाद के जरिए जायज़ नहीं है। इससे मुतल्लक हम अगले बाब में रोशनी डालेंगे जहाँ नसख और आम व खास पर तफसीली बहस होगी। तो ये हम शुरू में भी इस बात का जिक्र कर रहे हैं कि अहनाफ का इस मौके पे थोड़ा सा ये मौकफ अलग है, जमहूर से मुख्तलिफ है। तो बहरहाल इसको भी मलहूज रखना चाहिए। आगे हैं सुन्नत की अकसाम। जैसे हमने पहले पढ़ा है, कुछ तो हमने पढ़ा है कि सुन्नत हदीस की कौली, फेली और तकरीरी। यहाँ पे सुन्नत की अकसाम है। अपने रावियों की तादाद के लिहाज से सुन्नत की दो मंदरजा झैल किस्में हैं। मुतवातर, मुतवातर पहले नंबर पर, दो किस्मों में से पहली है मुतवातर, ठीक है। मुतवातर जिससे मुराद वो सुन्नत, हदीस या खबर है जिसे इतने ज्यादा लोगों ने शुरू से आखिर तक रिवायत किया हो कि अमूमन वो झूठ बोलने पर इत्तेफाक नहीं कर सकते, या बगैर इरादा के भी इनका झूठ पर इत्तेफाक करना मुमकिन नहीं है। तवातर कभी लफ्जी होता है और वो उस वक़्त जब लोगों की एक बहुत बड़ी तादाद का हदीस के लफ्ज या अल्फाज पर इत्तेफाक हो, और कभी मानवी, और वो इस वक्त जब लोगों की एक बहुत बड़ी तादाद ने हदीस को मुतअद्दिद ज़राए से मुख्तलिफ अल्फाज के जरिए रिवायत किया, लेकिन एक माने पर सबका इत्तेफाक हो। अब यह है कि तवातर लफ्जी हो या मानवी, इससे इल्म यकीन हासिल होता है। इस पर फिक़्ह और हदीस के तमाम उलमा का इत्तेफाक है। दूसरी किस्म खबर अहाद है। एक है मतवातर और एक है खबर अहाद। मतवातर जैसा हमने कहा है कि लोगों की इतनी तादाद हो कि तमाम का झूठ पर इत्तेफाक करना मुहाल हो, नामुमकिन हो। अब वो तवातर लफ्ज भी हो सकता है, मानवी भी हो सकता है। दूसरी किस्म है खबर अहाद।
یعنی افراد، اس سے مراد وہ سنت حدیث یا خبر ہے جس میں تواتر کی شرائط نہ پائی جائیں۔ اس کی تین قسمیں ہیں: مشہور یا مستفیض، جیسے پہلے نمبر پر مشہور یا مستفیض ہے، دوسرے پر عزیز اور پھر غریب ہے۔ تو مشہور یا مستفیض، اس سے مراد وہ سنت حدیث یا خبر ہے جسے اس کی ابتدائی، درمیانے اور آخری ہر دور میں کم از کم تین افراد نے روایت کیا ہو، تاہم متواتر کی حد کو نہ پہنچے۔ تواتر کیا تھا کہ جس میں بہت زیادہ افراد ہیں، اور ان میں وہ زیادہ تر یہی کہتے ہیں کہ 10 افراد اگر ہوں تو وہ تواتر کی شرط کو پہنچ جاتے ہیں۔ لیکن خبر احاد میں پہلے نمبر پر مشہور، اور مشہور اس سے مراد وہ سنت حدیث یا خبر ہے جسے اس کے ابتدائی، درمیانے اور آخری ہر دور میں کم از کم تین افراد نے روایت کیا ہو، تاہم وہ تواتر کی حد کو نہ پہنچے۔ حنفیہ کے نزدیک اس کی تعریف یہ ہے کہ وہ اپنی اصل کے اعتبار سے خبر احاد ہی ہو، لیکن پھر اتنی پھیل جائے کہ اسے اتنے لوگوں نے نقل کیا ہو جن کے جھوٹ بولنے پر اتفاق کا گمان نہ کیا جا سکتا، اور ان سے مراد صحابہ و تابعین کے بعد دوسری صدی ہجری تک کے لوگ ہیں۔ کبھی ان کے ہاں مشہور کا اطلاق ان روایات پر بھی ہوتا ہے جو مطلق طور پر لوگوں کے زبانوں پر مشہور ہو گئی ہوں، چاہے ان کی ایک بھی سند نہ ہو۔ وہ اسے تواتر کی دو میں سے ایک قسم سمجھتے ہیں، جس سے ان میں سے بعض کے نزدیک علم تمانیت حاصل ہوتا ہے اور بعض کے نزدیک علم یقین۔ دوسری قسم جو ہے خبر احاد کی دوسری قسم عزیز ہے۔ اس سے مراد وہ سنت یا حدیث یا خبر ہے جسے ابتدائی، درمیانے اور آخری ہر دور میں کم از کم دو افراد نے دو افراد سے روایت کیا ہو۔ اور تیسری قسم ہے غریب۔ اس سے مراد وہ سنت یا حدیث یا خبر ہے جسے اس کے ابتدائی یا درمیانے یا آخری دور میں صرف ایک فرد نے روایت کیا ہو۔ جمہور فقہا کے نزدیک اس سے علم یقین نہیں بلکہ علم ظن حاصل ہوتا ہے، کیونکہ اس کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچنے میں شبہ ہو سکتا ہے۔ اخبار احاد کو قبول کرنے کی شرائط۔ اخبار احاد میں سے کوئی خبر یعنی حدیث جن شرائط کے ساتھ قبول کی جاتی ہے وہ یہ ہے: جب اس کی سند متصل ہو، اس کا ہر راوی عادل و ضابط سے یعنی عدالت و ضبط سے متصف ہو، اور اس کی سند یا اس کے متن میں کوئی علت یا شذوذ نہ پایا جائے۔ ہاں جی، اخبار احاد میں سے کوئی خبر یعنی حدیث جن شرائط کے ساتھ قبول کی جاتی ہے وہ یہ ہے: پہلے نمبر پر سند متصل ہو، دوسرے نمبر پر راوی عادل اور ضابط ہو، تیسرے نمبر پر سند یا اس کے متن میں کوئی علت اور شذوذ نہ پایا جائے۔ اب اس کی آگے تفصیل ہے۔ سند کے متصل ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اس کے درمیان میں اس کا کوئی راوی ساقط نہ ہوا ہو، بلکہ اس کی کڑیاں شروع سے آخر تک ملی ہوئی ہوں۔ راوی کی عدالت سے متصف ہونے یا دوسرے لفظوں میں اس کے عادل ہونے کا مطلب یہ ہے کہ وہ عاقل و بالغ مسلمان ہو، جن چیزوں کا شریعت میں حکم دیا گیا ہے ان پر عمل کرتا، اور جن چیزوں سے روکا گیا ان سے بچتا ہو، کسی گناہ کبیرہ کا مرتکب نہ ہوتا ہو، اور کسی گناہ صغیرہ پر اصرار نہ کرتا ہو، اور جو چیزیں اخلاق حسنہ کے منافی ہیں ان سے اپنے آپ کو محفوظ رکھتا ہو۔ راوی کے ضبط سے متصف ہونے یا دوسرے لفظوں میں اس کے ضابط ہونے کا مطلب یہ ہے کہ پہلے راوی سے اس نے جو بات سنی اسے اپنے سینے میں یا اپنی کتاب میں اسی طرح محفوظ کرے کہ اسے اگلے راوی تک منتقل کر دے اور جب چاہے اسے بیان کر دے۔ حنفیہ کے نزدیک، جیسا کہ بستوی نے تشریح کیا ہے، ضبط کی دو قسمیں ہیں: ایک حدیث کے متن کا ضبط، اس کے الفاظ اور معنی کے ساتھ ضبط، یہ ناقص ضبط ہوگا، اور دوسرا اس ضبط کے ساتھ حدیث کے الفاظ و معنی کا فقہی اور شرعی لحاظ سے بھی ضبط، یہ کامل ضبط ہوگا۔ اس لیے ان کے نزدیک جب دو حدیثوں میں تعارض پایا جائے تو فقیہ راوی کی روایت کو غیر فقیہ راوی کی روایت پر ترجیح دی جاتی ہے۔ حدیث کی سند اور متن میں کسی علت کے نہ ہونے کا مطلب یہ ہے، یہ وہ جو ہم نے کہا تھا کہ شاذ وغیرہ نہ ہو اور اس میں کوئی علت نہ ہو، تو اس میں یہ ہے کہ حدیث کی سند اور متن میں کسی علت کے نہ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ ان میں کوئی ایسی چیز نہ پائی جائے جو حدیث کو قابل اعتبار بنا دے، چاہے وہ بظاہر قابل قبول نظر آتی ہو۔ متن میں شذوذ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ راوی جو اگرچہ عدالت اور ضبط سے متصف ہو، کوئی ایسی بات کہے جو کسی دوسری روایت یا روایتوں میں کسی ایسے راوی نے کہی ہو جو حفظ میں اس سے برتر ہو، یا ایسے راویوں نے کہی ہو جو تعداد میں زیادہ ہونے کی وجہ سے اس کے بنسبت زیادہ قابل ترجیح ہوں۔ تو کہتے ہیں کہ محدثین کے نزدیک مقبول حدیث کے دو درجے ہیں۔ تو یہ آپ کو صحیح خبر احاد کی جو اقسام ہے یا اس کی جو
انہوں نے تعریف किया, उसकी समझ आ गई है? यस सर। मुहद्दिसीन के नज़दीक मकबूल हदीस के दो दर्जे हैं. एक सही जब इसमें मज़कूरा बाला शराइत पूरी तरह पाई जाती हो, और दूसरा हसन जब रावी रावी के ज़ब्त में कमी हो, अगरचे इसकी अदालत में कोई कमी ना हो. और अगर रावी के ज़ब्त और अदालत दोनों में कमी हो तो उसकी रिवायत मकबूल नहीं बल्कि मरदूद हो जाएगी, जिसे इस्तिलाह में ज़ईफ कहा जाता है. सही हदीस जिसमें मज़कूरा शराइत मुकम्मल तौर पर पाई जाए, सिर्फ रवायत करने के एतबार से मकबूल नहीं होती बल्कि दिरायत के एतबार से भी मकबूल होती है. पहली तीन शराइत यानी सनद के मुत्तसिल होने, रावी के ज़ब्त होने और उसके आदल होने का ताल्लुक अगर नस फन्ने रिवायत से है, तो अगली दो शराइत यानी इल्लत के ना होने और शुरूत के ना होने का ताल्लुक फन्ने दिरायत से है. इसलिए यह नामुमकिन है कि कोई हदीस सही हो और उसमें कुरान या मुतवातर सुन्नत या अक्ल सरीह के खिलाफ कोई चीज पाई जाए. कुरान के मजामीन तो सबके सामने थे, और मुहद्दिसीन उस वक्त तक फन हदीस में नहीं पढ़ते थे जब तक कुरानी उलूम पर हर तरह से अबूर हासिल ना कर लेते. सही हदीस जो इस तौर पर सही करार पाई, इससे एक रिवायत में इमाम मालिक रहमहुल्लाह, एक रिवायत में जो ज्यादा काबिल एतबार है इमाम अहमद इब्न हम्बल, इब्न हज़म और बहुत से उलमाए हदीस के नजदीक इल्मी यकीन हासिल होता है. इमाम इब्न तैमिया ने इसे मुतवातर की एक किस्म करार दिया है, और इसी राय को अक्सर हदीस की तरफ मंसूब किया है. वह कहते हैं तवातर के लफ्ज से कई मानी मुराद लिए जाते हैं, क्योंकि मुतवातर से मुराद वो चीज होती है जिससे इल्म हासिल हो. लेकिन कुछ लोग हैं जो मुतवातर इसी को ही मानते हैं जिसे बहुत से रावियों ने नकल किया हो. सही बात जो अक्सर यानी अक्सर उलमाए हदीस का मसलक है यही है कि इल्म असूल कभी रावियों की कसरत से होता है और कभी दीनदारी और ज़ब्त की बदौलत उनकी सिफात से. मकबूल हदीस के ये दो दर्जे मुहद्दिसीन ने मुकर्रर किए हैं. इनसे सिर्फ सरफ नजर करते हुए जमहूर फुकहा के नजदीक मकबूल हदीस से सिर्फ जन या इल्म जन हासिल होता है, जैसा कि हम ऊपर बता चुके हैं. लेकिन इस पर अमल सबके नजदीक वाजिब है, क्योंकि इसमें झूठ से ज्यादा सच के पाए जाने का पहलू गालिब है. लें जी, ये आज का सबक है इंशाल्लाह, और उम्मीद है इंशाल्लाह इसको आप याद करेंगे. इसको एक दफा आपने पढ़ना है. मैंने आपसे एक दरखास्त की थी, मैंने कहा था आपने लिखना है. पिछला सबक लिखा किसी ने? जी सर, लिखा है। चलें, जज़ाकुमुल्लाह खैर. अच्छा, इसको एक दफा आपने पढ़ना है और इसमें से पॉइंट नोट करने. ये आपके लिए बड़ा मुफीद होगा. इसमें चंद चीजें हैं जो कि गौर व खौज करने से ही हमें समझ आएंगी. उम्मीद है इंशाल्लाह. वैसे कोई ऐसी चीज नहीं है जिसकी हमें बहुत ज्यादा समझने की जरूरत हो. शिद्दत के साथ उसको तवज्जो, बहरहाल एक दफा तवज्जो के साथ आप पढ़ लें और नोट कर लेंगे तो और ज्यादा बेहतर हो जाएगा. आज का सबक इंशाल्लाह यहाँ तक ही है. अल्लाह ताला हम सब का हामिद नासर हो. दुआओं में याद रखिए. ठीक है जी.